السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا نیو سیشنز آف اشرہ مبشرہ، جو آج سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اشارہ مبشرہ کی جو لسٹ ہے، جو 10 companions who are promised of paradise جو ہے، اس میں سے ایکچولی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم نے گروپ میں ڈالا تھا، وہ نمبر 1 پوزیشن پر نہیں ہے۔ ایکچولی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7th پوزیشن پر ہے، مگر جیسے اسلام کا جو ہے دعویٰ موومنٹ سٹارٹ ہوا، سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص جو تھے، ایمان لانے والے جو شخص تھے مرد حضرات میں، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اور اپنے اسلام کے جو ہے سب سے پہلے کیلف بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ہم اس لیے جو ہے پہلے 4 کیلفس ڈسکس کر لیں گے عشرہ مبشرہ میں سے، اس کے بعد جو ہے ریمیننگ جو ہے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، صحابہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ان کے آلموسٹ کئی پارٹس ہیں جس میں ہم ان کا ڈسکشن کریں گے۔ تو یہ ہے آج کا سیشن، جو فرسٹ پارٹ، لائف بیفور مائگریشن اینڈ ڈیورنگ مائگریشن۔ اگر بیفور مائگریشن کمپلیٹ ہو پائی آج کے سیشن میں تو دس ول بی آور فرسٹ پارٹ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ہر جو ہے جو بھی ٹاسک رہتا تھا اس میں نمبر 1 پوزیشن ان کا ہوا کرتا تھا۔ جس طرح کے جلدی سے ایمان لانا، مرد حضرات میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فیمیلز میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح ان کا ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہوا کرتا تھا، صرف ایمان لانے میں ہی نہیں، جلدی سے جو ہے نیک عمل کر لینا، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے زبان سے نکل جانا اور ان کا وہ عمل میں تبدیل ہو جانا، نمبر 1 پوزیشن پر وہ ہوا کرتا تھا۔ تو ان کو کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سن کر ہچکچاہٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اور ان کی جو ہے نیچرل ڈسپوزیشن، جو فطری رجحان ہوتی ہے، ہمیشہ اچھائی کی طرف ہوا کرتی تھی۔ تو ان کو کوئی بھی ٹائٹل دینا یہ ان کو جسٹیفائی نہیں ہے ان کے کیریکٹر پر، کیونکہ اتنے خاص تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بھی کرنے کو کہتے بنا ہچکچاہٹ وہ کر دیتے، اور اچھائی کی طرف ان کا جو ہے نیچرل ڈسپوزیشن تھا۔ یہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ادا کیے تو سب سے پہلے کرنے والے وہ ٹاسک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ وہ سب سے پہلے کون سے قبیلے کے تھے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک ایسے قبیلے سے تھے جس کا زیادہ بول بالا نہیں تھا، زیادہ سننے میں بھی نہیں آتا تھا، بنو تیم کے تھے۔ تیم اور بنو تیم ان بڑے اور مشہور قبیلوں میں سے نہیں ہے جو آپ پرانے مکہ میں ملتے تھے۔ اولڈ مکہ میں بنو مخزوم، بنو ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب ہے، بنو عادی کس کی ٹرائب ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بہت نوٹیبل ٹرائبس تھے جس کا بول بالا تھا، اور قریش کے بڑے قبیلے جو عام طور پر سننے کو ملتے ہیں اس میں سے نہیں تھا۔ ایکچولی یہ ٹرائب بھی نہیں تھا، بنو تیم سب ٹرائب تھا، مگر بنو تیم جو ہے ایک بہت نوبل ٹرائب ہے۔ اس کا ریپوٹیشن اتنا اچھا ہے کہ وہ لوگ کبھی کسی سے جو ہے مس نہیں کرتے یا پھر کسی سے جھگڑے نہیں کرتے، جو بھی ہے سوسائٹی رولز کوئکلی ایکسپٹ کر لیتے، they won't even say no۔ ان کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا تھا ٹرائبل وارفیئر میں۔ ٹرائبل وارفیئر اس دور کی جاہلیت میں کیا کیا نہیں ہوا کرتا تھا، ان سب میں پیچھے تھا۔ اس دور کی جاہلیت میں سب سے پیچھے تھا بنو تیم، مگر تھا اتنا تو ہے۔ تو ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے۔ ہاں، ان ٹرائبل وارفیئر میں آئیڈل ورشپنگ نمبر 1 ہے، رائٹ۔
تو आइडल वर्शिपिंग को तो पीछे नहीं छोड़े। तो बहरहाल आइडल वर्शिपिंग किया करते थे वो। इनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी, उनको नोबल माना जाता था और किसी भी जो है आई मीन सोसाइटी में कुछ झगड़ा भी हो जाता, तो सुलह करने के लिए पहले बनु तैम आ जाता था। तो उनका किरदार ऐसा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जो मशहूर लोग बनु तैम के थे, ना सिर्फ़ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, मगर तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे उस ट्राइब से। तो ये बताइए अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या सिर्फ़ अबू बकर है? नहीं, अबू बकर जो है उनका नेम था अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफ़ा। तो अबू कुहाफ़ा का नाम क्या है? मतलब कुनियत दी जाती थी, राइट? जो आपके डॉटर या सन जो भी होते थे उनसे जो है आपको कुनियत मिलती थी पेरेंट्स को। तो अबू कुहाफा का नाम क्या है? अबू कुहाफा एक भी जो है एक कुनिया है। तो उनका असल नाम अब्दुल्ला इब्न उस्मान था। तो लोग बोलते थे अब्दुल्ला इब्न कुहाफा, अबी कुहाफा, क्योंकि अबी कुहाफा उनके फादर थे, अबी कुहाफा। और उनका तो एक्चुअल नेम क्या था? अब्दुल्ला इब्न उस्मान। तो उनके वालिद साहब का नाम एक्चुअली उस्मान। तो अब्दुल्ला बिन उस्मान उनका नेम था। तो अबू कुहाफा का मतलब एक्चुअली उनके फादर का नेम उस्मान एक्चुअल नेम था। अबू कुहाफा उनको सोसाइटी में बुलाते थे। और कुछ रिवायत कहती है कि इस्लाम से पहले उनका नाम अब्दुल काबा भी था, तो उनको डिफरेंट नेम से बुलाया करते थे। तो यानी काबा का बंदा, इस तरह के उनके नेम्स थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा रख दिया। तो बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रेंड थे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो और अबू बकर का मतलब क्या था? क्यों अबू बकर बुलाते थे? तो अबू बकर का मतलब है यंग कैमल का बाप। तो बेबी कैमल जिसको कहते हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका एक ख़ास शौक था जानवरों के अलग-अलग किस्म में, ख़ासकर कैमल को पालने का। तो इसलिए उनका निकनेम बन गया अबू बकर। वो नेक्स्ट उनके पेरेंट्स, तो उनका एक्चुअल नेम जो है क्या है? अब्दुल्ला इब्न उस्मान या फिर अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा जो इनके उनके वालिद साहब थे, या फिर अब्दुल काबा। तो उनके वालिद साहब जो है अबू कुहाफा और उनकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर था। तो उम्मुल खैर का मतलब है मदर ऑफ गुड। तो सुभान अल्लाह, लगता है कि वो इसी के लिए बनी थी, मदर ऑफ गुडनेस, जो अच्छाई थी, खैर थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है आती थी, वो शी वाज़ लाइक अ मदर ऑफ गुड ओनली। तो सलमा बिन्त सख्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका एक्चुअल नेम था और इस्लाम कबूल करने में पहले लोगों में से थी वो भी, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और निकनेम भी था अतीक, उनको अतीक भी कहा जाता था, जिसका एक्चुअल मीनिंग है वो जो आज़ाद हो। तो ये असल में एक नाम था जो उनकी वालिदा ने उनको दिया था। तो यहाँ पर एक छोटी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वजह ये थी कि अबू बकर के वालिदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबी कुहाफ़ा और उम्मुल खैर को एक लड़की के लिए जो है मुश्किलात का सामना हो रहा था। आई मीन दे वर नॉट कंसीविंग। उनका बार-बार जो है मिसकैरेज हो रहा था। तो उनकी बहनें तो थी, सिस्टर्स थे, मगर एक भी उनको सन नहीं हो रहा था। तो जब वो कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज हो जाता था और ये फ्रीक्वेंटली हुआ करता था इट सीम्स। तो इसलिए तब जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और वो प्रेग्नेंसी सर्वाइव कर गई, ये फर्स्ट मिसकैरेज नहीं हुआ, तो उनकी वालिदा ने उनका नाम अतीक रख दिया, मतलब वो जो आज़ाद हो। तो जो मौत से बच गए बोलने का मतलब, वो मौत से आज़ाद होकर इस दुनिया में आए। तो सुबहान अल्लाह, तो उनकी पैदाइश में जो है उसमें भी एक मौजिज़ा था कि उनकी वालिदा को ये ज़रूरत महसूस हुई कि उनका नाम अतीक रखें, मतलब जो है आज़ाद हो। और जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए, उनकी वालिदा के एक और बेटा पैदा हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे थे। हाँ, तो फर्स्ट सन जो उन्हों बोर किए वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ان کے بعد فریکوینٹلی ادر بردرز دوسرے بھائی بھی جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے پیدا ہوئے. اس کے بعد مس کیریجز نہیں ہوئے اٹ سیمس. تو انہوں نے ان کا نام رکھا متخن. پھر ان کا ایک اور بیٹا مطلب دوسرے بردر کا تو ایسے ایک اور بیٹا پیدا ہوا ان کا نام اتاخن رکھا. متخن آئے پھر اتاخن ان کے اسمال بردرس آئے. تو یہاں پر مطلب اس کا ایکچوئل میننگ اتاخن کا یعنی چھوٹا عتیق. اس طرح کے انہوں نیمز رکھتے گئے یہ تمام نک نیمز. تو ان کا اصل نام تو عبداللہ ہے, عبداللہ بن عثمان, لیکن ان کا نک نیم عتیق تھا. تو ان کے ملٹیپل نک نیمز تھے یا پھر سوسائٹی میں ان کو الگ الگ نیم سے جانے جاتے تھے وہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے اس نام کو ایک اور معنی دیا. عتیق ایک نام ہے جو اسلام سے پہلے تھا لیکن اسلام کے بعد اس کا ایک نیا مطلب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظروا الی عتیق من النار فلینظروا الی ہدا. جو چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو دیکھے جو آگ سے جہنم کی آگ سے آزاد کیا گیا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے یعنی ابو بکر کو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے تو آزاد ہو گئے دنیا میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے کوالٹیز دیکھ کر جو ہے ان کا ان پٹ دیکھ کر دین اسلام کے لیے یہ کہہ دیا, یہ فرما دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کیے گئے. سبحان اللہ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کیریکٹرسٹکس کیا تھے, ان کے فیچرز کیا تھے, کردار اور صفت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ 2 اور آدھا سال بعد پیدا ہوئے. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں جو ہے پیدا ہوئے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 572 میں, بس آلموسٹ اتنا ہی فرق ہے. تو وہ اپنے اس جو ہے نوبل ٹرائب سے جو آئے تھے, شریف قبیلے میں بڑے ہوئے, ان کے بنو تیم میں وہ بڑے ہوئے اور ایک خاص شخصیت کے ساتھ. تو ان کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتی تھی, مطلب فزیکل فیچرز بھی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملتے جلتے تھے. وہ جو ہے ان کو جو ہے پوئٹری بہت پسند تھی, شاعری اور اینسیسٹری, یہ 2 چیزیں ان کو بہت پسند تھے بچپن سے ہی. اور بچپن سے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے. اور بچپن سے ہی ان کے پاس یہ سپر کوالٹی تھی کہ وہ آئیڈل ورشپنگ میں یقین نہیں کرتے تھے. شرک والی شاعری سے جو ہے مختلف رہتے تھے, وہ اختلاف تھا ان کو, سٹارٹنگ سے پسند نہیں تھا ان کو آئیڈل ورشپنگ. تو وہ جو شاعری جس میں شرک کی باتیں وغیرہ جو ایون آج کے ہم جو ہے ٹریکس میں دیکھیں گے, کچھ نعتوں میں بھی ہم کو پتہ نہیں کہ کون سا لفظ آ جائے. جیسا کہ میں نے نوٹس کیا وہ جو آلموسٹ جو عاطف اسلم کی جو ہوتی ہے نا, ایک جس کا جو ہے آلموسٹ 100 ملین ریکارڈز ہے, اس میں ورڈ جو ہے میں نے پک اپ کیا, ایک اردو ورڈ ہے اس میں بھی شرک کی میں نے جو ہے پک اپ کیا. تو بہرحال جو شاعری جو شرک میں رہتی اس سے ہم کو جو ہے بچنا چاہیے. تو لیکن وہ شاعری کو پسند کرتے تھے, ایکچوئل پوئٹری کو تو پسند کرتے تھے. تو ان کا ایک اور شوق تھا اینسیسٹری, جس کا اینسیسٹری یعنی ان کو جو ہے لینیج ٹریک کرنا جو ہے ان کو بہت پسند تھا. کون کون سے گرینڈ فادر سے آتے یا پھر جو ہے یہ پورا فیملی چارٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ان کو بہت پسند تھا ٹریک کرنا. اور یہ کوالٹیز پوئٹری اینڈ اینسیسٹری اینڈ لو آف کیملز, یہ 3 چیزیں بھی جو ہے ان کی جو ہے صاحبزادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی انہیریٹ ہوئی ہے کوالٹیز, فیوریٹزم یہ چیزوں پر, ہابیز. تو مطلب اگر کسی کو وہ دیکھ لیتے تھے تو ان کے وہ شخص کون سے قبیلے سے آئے اور آپ کے بڑے باپ دادا کون ہیں اور اس قبیلے کے ساتھ کیا رشتہ ہے وہ ٹریک کر سکتے تھے. اتنا جو ہے ان کے پاس ہنر تھا, اینسیسٹری اسٹڈی کر چکے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی جو ہے میموری بھی بہت بے مثال تھی. لائک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میموری جو کئی حدیثیں بیان کیے, ایون وہ ان کے والد صاحب سے ہی ان کو وہ کوالٹی ملی. تو ان کی یاداشت بے مثال تھی, اور عربوں کا نسب جو رہتا, نسب مینس ان کی لینیج جو ہے, ان کو گہرا علم تھا اس بات کا. تو
یہ بھی ان کے خاص فیچر تھی، خاص صفت. تو ان کا آکیوپیشن کیا تھا اور ویدر ہی واز رچ اور پور. اف ہی واز رچ ہاؤ اٹ واز، کیا فائدہ ہوا دین اسلام کا اس سے، ہم سمجھیں گے. تو وہ بہت ہی شارپ ایلیکوینٹ فصیح مائنڈڈ تھے اور بہت ہی زیادہ عقل مند شخص تھے. فیئرنیس ہوتی تھی ان کی ٹریڈ میں. ہی واز اے مرچنٹ، تو بہت فیئر مرچنٹ تھے. مارکیٹ پلیس میں ان کا جو ہے درجہ جو ہے جلدی بڑھا. ہی گریو اپ ان مارکیٹ پلیس. ان کے والد صاحب بھی جو ہے مرچنٹ تھے، رائٹ. تو ان کے والد صاحب سے ان کے پاس بھی وہ کوالٹی آئی. تو وہ جو ہے اپنی جو ہے تجارت کا ہنر میں جو ہے کمال کر گئے. وہ ایک مرچنٹ تھے. تو وہ بھی جو ہے سیریا، یمن، اس زمانے کا سیریا جو ہے جایا کرتے تھے. شام اور سیریا جو کہتے ہیں، جایا کرتے تھے ٹریڈ کے لیے. تو ان کی تحقیقات اور سمجھداری نے ان کو بہت مال اور دولت دلائی اور وہ تجارت میں بہت اچھے تھے. لوگ ان کے ساتھ تجارت کرنا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ایماندار تھے. تو ایک عرب شخص نے ان کی ایمانداری کے ساتھ مال کمانے پر ایک شاعری لکھی. تو somebody wrote a poetry. اب شاعری کا مقصد یہ تھا کہ ایمانداری سے امیر ہونے والے لوگ کتنے کم ہوتے ہیں. تو ان کی ایمانداری نے ان کو مارکیٹ پلیس میں ایک اچھی شہرت دلائی. وہ گارمنٹس اور کلوتھس، کپڑوں کا جو ہے بزنس کرتے تھے اور الگ الگ قسم کے فیبرکس اور کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے. اسی کام کی وجہ سے ان کا نام اور شہرت مارکیٹ پلیس میں ہوئی. تو ان کی انٹیلیجنس اور فطرت، نیچرل ڈسپوزیشن کی وجہ سے انہوں نے ایک جو ہے بت پرستی کو بے وقوفی سمجھا. آئیڈل ورشپنگ کو ایکچولی بت بے وقوفی سمجھا. تو اس کی ایک یہاں پر ایک اسمال ریفلیکشن ہے. بچپن سے ہی پسند نہیں کرتے تھے وہ بت پرستی کو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈل ورشپنگ کا تجربہ چھوٹی عمر میں کیسا ہوا؟ ان کے والد صاحب جو تھے ابو قحافہ، ان کو ایک چھوٹی عمر میں کعبہ لے گئے. تو کعبے کے اطراف کیا ہوا کرتا تھا؟ ورشپنگ کے نام پر ورشپنگ کے نام پر وہاں پر سرکم ایمبولیشن، جو طواف کرتے تھے مگر برہانہ طواف کرتے تھے. آئی مین نیکڈ. برہانہ از این اردو ورڈ فار نیکڈ. تو نیکڈلی وہ لوگ آئیڈل رکھتے تھے، وہ بت کو رکھ کے برہانہ طواف کرتے تھے. تو اتنے گھرونی جو ہے عبادت کرتے تھے وہ لوگ اور اس کو عبادت بھی سمجھتے تھے. تو ان کے والد صاحب ایک دفعہ کعبے کے پاس ان کو چھوڑ کر گئے. میں واپس آتا ہوں بول کر. تو جاؤ اس کی عبادت کرو بول کر ایک بت کے پاس ٹھہرائے. تو میں ابھی واپس آتا ہوں. تو وہ تو چھوٹے تھے، تو وہ ان کے وہ بت کے قریب گئے. وہ تو امیجن کہ وہ اتنے چھوٹے تھے اور ان کو جو ہے ایکسپیرینس کرنا تھا. ہم نے کیا پڑھا تھا نوجوان کی کیسی ڈسپوزیشن ہوتی. شاید وہ شباب ایج کے تھے یا پھر ٹین ایج ہو سکتے یا پھر فتیتن کے ایج کچھ بھی ایج کے ہو سکتے تھے. یعنی پرائم یوتھ جو آفٹر 18 اپ ٹو 21 یا پھر 25 ایئرس، پتہ نہیں کیا ایج کے تھے. تو انہوں نے جو ہے چھوٹی عمر میں دیکھا، مے بی ہی واز ٹین ایج. وہ بت کے قریب گئے. وہ دیکھ کر جو ہے انہوں نے کہا یا رب. انہوں نے بت کو بلایا یا رب بول کر. لیکن ایک ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کے ساتھ. مجھے کچھ اچھے کپڑے چاہیے، مجھے کپڑے پہنا دو. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے تو کوئی ریسپانس نہیں آ رہا. پھر انہوں نے جو ہے دوسرے سے کہا، دوسرا بت تھا ادھر اور ایک، تو اس کو کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو. پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے بتوں سے باتیں کرنا جاری رکھا اور کہا اچھا کنورزیشن کرے بتوں کے ساتھ. ان کو کچھ بھی ریسپانس نہیں آیا. وہ تو ہوتے تھے سٹونز کے آئیڈلز، رائٹ. تو یہ تو بات بھی نہیں کرتے، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے. پھر انہوں نے کہا اگر میں ان میں سے کسی ایک کو دھکا دوں تو یہ ٹوٹ ہی جائے گا. تو انہوں نے کہا کس قسم کا الہی ہے یہ، ایو الہ ان احدی. یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھی ہی نہیں چھوٹی عمر میں بھی. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک بت کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہاری طرف پتھر پھینکنے والا ہوں، اگر تم الہی ہو تو تم اپنے آپ کو بچا لو. تو انہوں نے پتھر پھینک دیا اور وہ بت ہی گر گیا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سب بکواس ہے. اس کے بعد انہوں نے بت پرستی کو پوری طرح سے چھوڑ دیا اور کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کی.
تو سبحان اللہ उनका ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मिलता है. इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही, हालांकि उनके माहौल में आइडल वर्शिपिंग थी, उन्होंने बचपन से ही कभी फॉलो नहीं किया आइडल वर्शिपिंग. उस तसव्वुर भी नहीं किया, सब कॉन्शियस में भी नहीं था आइडल वर्शिपिंग उनके. अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया जबरदस्त, और उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की. फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक और शख्स था जिन्होंने कभी बुत की इबादत नहीं की. तो आइडियली थ्री थ्री मेंबर्स थे उस सोसाइटी में जो स्टार्टिंग से ही कभी इबादत नहीं की बुतों की. तो ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हु वाज आल्सो ए यंगस्टर. तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला भी दोनों भी यंगस्टर्स थे. तो उन्होंने भी बचपन से ही नहीं किया आइडल वर्शिपिंग. यदि कभी बुत परस्ती नहीं किए, तो उन्होंने परस्ती और शराब को भी, इवन अल्कोहलिज्म से भी जो है अपने जो है उसके खिलाफ थे स्टार्टिंग से ही. और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को as-सादिक का लक़ब दिया गया, यानी सच बोलने वाला. तो उनका जो है मिज़ाज हमेशा सच्चाई की तरफ झुका रहता था. जो जहाँ से ट्रुथ आती थी, हक़ की बात आती थी, उसको क्विकली एक्सेप्ट कर लेते थे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. और इमेजिन, जब उनको पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रॉफिट है, तो क्या वो, हाँ, कैसे प्रॉफिट है, तुम तो मेरे बचपन से दोस्त थे, तुम प्रॉफिट कैसा बन गए अचानक, बोलकर उन्होंने जो है 2 जुमले भी नहीं अदा किए. विदाउट सेकंड थॉट, आई एक्सेप्ट, शहादत ले ली उन्होंने. तो नाउ व्हेन डिड ही बिकम ए मुस्लिम? क्या वो स्टार्टिंग से मुस्लिम थे? नहीं. वो पैदा तो हुए बनु तैम में, जो आइडल वर्शिपिंग करते थे, बुत पूजा करते थे, और बचपन से उनको पसंद नहीं था. मगर जब दीन इस्लाम फर्स्ट दावा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे. और किस तरह लाए, वो यहाँ डिस्कस किया करेंगे हम. तो कुछ रिवायतें हैं जो ये बताती हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम लाना कैसा और कब हुआ. तो मैमुन इब्न महरान एक शख्स थे, वो कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शाम गए थे, दमास्कस सीरिया, तो मॉडर्न डे सीरिया को शाम कहते हैं. तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस काफ़िले का हिस्सा थे. तो हमने पहले भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मर्तबा शाम गए थे. तो पहली दफ़ा जब वो छोटी उम्र में गए थे, 2 टाइम्स ही वेंट, राइट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो फर्स्ट टाइम जब गए थे, उनके काफ़िले में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे. उनके चचा के साथ गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस काफ़िले में जो है मौजूद थे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी. तो जब अबू तालिब उन्हें शाम ले गए, वहाँ बहीरा जो था, हमने डिस्कस किया था खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सेशन में, कि बहीरा जो मॉन्क था वहाँ पर, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सस्पेक्ट किया था, और कंफर्म भी किया था कि ये जो है आने वाले नबी के निशानियाँ दिखाते हैं. क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जो साइबान हुआ करता था, द क्लाउड जो उनको प्रोटेक्ट करता था. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है धूप में जाते थे सीरिया में, तपती रेत में, तो उनका जो है सर पर साइबान मंडराता था. दैट इज़ ए क्लाउड प्रोटेक्टिंग हिम. और कुछ जो ट्रीज़ के नीचे जब वो रेस्ट किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने, तो उस वक़्त उस मौके पर भी जो है क्लाउड उनके सर पर था. तो बहीरा ने नोटिस किया. तो बहीरा में क्या ख़ास बात थी कि उन्होंने नोटिस किया? बहीरा एक मॉन्क था, और उनको तौरात और इंजील के जैसी नॉलेज ऑलमोस्ट थी. तो अबू तालिब जो है के साथ गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहरहाल उनके साथ थे. तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवाज था कि वो हर साल शाम और यमन की तिजारत सफ़र पे जाया करते थे. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो तिजारती आज़ादी नहीं थी. आई मीन ही वाज़ नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि स्टार्टिंग से उतनी लिबरेशन नहीं थी उनके पास. और बट मैमून इब्न महरान के मुताबिक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वक़्त से ये बात मालूम थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ख़ास शख्सियत के मालिक हैं. मतलब ही वाज़ समथिंग स्पेशल. बहीरा जो बोल दिए, वो इवन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे उस वक़्त. उन्होंने वो बात कैच कर ली.
देयर इज समथिंग स्पेशल इन माय फ्रेंड बोल के। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले से आइडल वर्शिपिंग नहीं बिलीव करते, ऊपर से ये शख्स जो है सस्पेक्टेड प्रॉफिट है, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, जो भी सिचुएशन आएगा तो मैं उनका साथ दूँगा। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सॉरी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी दोस्ती थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकेले वक़्त गुज़ारते, उनकी शख्सियत और अखलाक को करीबी तौर पर देखते थे। कि और वो स्टार्टिंग से देखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नोबल हैं। तो इतना वक़्त किसी के साथ गुज़ारना और इमेजिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई वक़्त गुज़ारे और ये ना पहचाने कि वो स्पेशल है। ये क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो बहुत ख़ास शख्सियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, राइट? हम जिसको दोस्त बनाते हैं, उनका हम हमारे अंदर भी जो है चेंजेस आती हैं। तो ये 2 दोस्त जो है बहुत स्पेशल थे वो सोसाइटी के, उस मक्की दौर के। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये बात फ़ौरन समझना आसान था। वो एक एक जुमला या 2 जुमला भी अदा नहीं किए और बस एक्सेप्ट कर ली वो बात। अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, पहली ख़वातीन जो ईमान लाए वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहला नौजवान बच्चा जो ईमान लाए वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पहला जो है मर्द हज़रात में जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हुए वाक़यात के बारे में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, कौन से वाक़यात? जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आए थे फर्स्ट टाइम, तो उनकी कैसी कैफ़ियत थी, वो पूरी जो है स्टोरी सुनाए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो तो उन्होंने अपना पैगंबर बनाने का हुक्म दिया। सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म जो था, आई मीन रेवलेशन के टाइम पे, फर्स्ट रेवलेशन के टाइम पे या फिर फर्स्ट एनकाउंटर विद जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये सब उनको जब बताया, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन बता दिया, सदक़तुका, मैं तुम्हारी बात को तस्दीक करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ। तो इसलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अस-सिद्दीक़ हैं। तो ये एक मुकम्मल यकीन था जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन अपनाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की, उन्होंने बिना किसी शक के उन पर ईमान ले आए। नाउ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिज़िकल फीचर्स, उनकी फिज़िकल फीचर के अलावा कई क्वालिटीज़ में मिलते-जुलते थे। बहुत सी रिज़ेम्बलेंस थी ये दोनों दोस्तों में। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशाबुह यानी सिमिलैरिटी, रिज़ेम्बलेंस क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सिफ़ात और अख़लाक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा क्लोज़ थे। अख़लाक़ में गुड कैरेक्टर, फ़िज़िकैलिटी गुड कैरेक्टर, और उलमा इस हदीस की तरफ इशारा करते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मारु अला दीनी खलीही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी उसके दोस्त का तरीक़ा अपनाने का रुझान करता है। मतलब कि एक दोस्त अगर जो है शराबी है या फिर गैम्बलिंग करता है, तो दूसरे दोस्त में उसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है। वो ये बहुत कंपनी का जो है हमको ख़्याल रखना होता है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 के थे रेवलेशन टाइम पे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 38 के थे। तो 1-2 साल का ही फ़र्क तो था। तो ज़रूर इनके अख़लाक़ और सिफ़ात में बहुत सी जो है क्लोज़नेस थी। इब्न अल-जौज़ी का नरेशन है कि उन्होंने बताया कि खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो बात का ज़िक्र किया इन्होंने, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी जब वो पहली दफ़ा वही लेकर आए थे। तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको तसल्ली करते हुए उनके अच्छे सिफ़ात का ज़िक्र किया, राइट? आप अपने घरवालों के साथ अच्छे हो, आप पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करते हो, आप गरीबों, यतीमों और मज़लूमों का ख़्याल रखते हो, वग़ैरह। काउंसलिंग की थी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, तो उस काउंसलिंग से रिलेटेड ये क्वालिटीज़ जो है, ये 3 क्वालिटीज़ भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं, वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में भी मौजूद थे। घरवालों के साथ अच्छा रहना,
حسن سلوک کرنا پڑوسیوں کے ساتھ، نیبرہڈ میں، اور غریب، یتیموں اور مظلوموں کا خیال کرنا۔ مظلوموں کا کس طرح خیال کرتے ہیں وہ تو ہمارا مائنڈ بلو ہو جائے گا اگر ہم آگے ڈسکس کریں گے تو۔ کس طرح سلیوز کو فری کیا کرتے تھے وہ، سبحان اللہ۔ تو کون کون سلیوز تھے وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی کے لیے ابن الجوزی کہتے ہیں کہ یہی کوالٹیز ابن الدارینہ ایک شخص تھا۔ تو ایکچولی جو ہے جب دعویٰ مومنٹ سٹارٹ ہوا تھا، ایمان لائے تھے، جب جو ہے اوپنلی جو ہے قرآن نہیں پڑھنے دے رہے تھے مکہ کے قریش، اوپنلی قرآن پڑھنے نہیں دے رہے تھے، یا پھر اوپنلی جو ہے ڈکلریشن آف فیتھ بھی کرنے نہیں دے رہے تھے۔ تو ایکچولی نوجوان کیسے ہوتے ہیں، ان کو لبریشن پسند ہے اور ڈکلریشن آف فیتھ پسند ہے، ایمان لانا اور ان کے فیتھ کا مظاہرہ کرنا پسند ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے شخص تھے جن کو ان کے ایمان کا مظاہرہ کرنا پسند تھا۔ تو مکہ میں تو یہ بات نہیں ہو پا رہی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے انیٹلی جو ہے اتنی فیلنگ تھی کہ وہ مکہ چھوڑ کر جائیں اور مکہ کے باہر جا کر اپنا ڈکلریشن آف فیتھ کر لیں۔ تو ایسی بھی فیلنگ آئی ان کو۔ تو اس وقت جب وہ چاہ رہے تھے مکہ سے ہجرت کر لیں، تو ابن الدارینہ ایک ایسا شخص تھا جو ان کو روک رہا تھا، نہیں آپ اتنے نوبل ہیں، آپ سوسائٹی کے لیے اتنے خاص ہیں، آپ سوسائٹی کا اتنا خیال رکھتے ہیں، نیبرز کا خیال رکھتے، آپ غریبوں کا، یتیموں کا، سب کا خیال رکھتے، مظلوموں کا خیال رکھتے، آپ کے جیسا شخص اس سوسائٹی سے ہرگز نہیں جا سکتا، بول کر ابن دارینہ جو ہے روک لیے تھے ان کو۔ ابن دارینہ کا ایسا پوزیشن تھا، وہ قریش نہیں تھا مگر قریش لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے ٹرائبل چیفز کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ تو ابن دارینہ ان کو روک لیا تھا اور یہ بولے کہ ایشور کرے تھے کہ ڈونٹ ورری، اگر کوئی قریش آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا، ان کو میں نپٹا لوں گا، آپ بس شہر چھوڑ کر نہ جائیں اور اسی شہر میں رہیں، آپ کو جو کرنا ہے کریں مگر اوپنلی مت کریں، آپ ایک چھوٹا سا ہاؤس بنا لیں مسجد ٹائپ اور اس کے اندر کر لیں، گھر میں کر لیں، آپ باہر نہ کریں۔ یہ بات بول کر وہ قریش کے پاس گیا تھا ابن الدارینہ۔ فیوچر میں ابن الدارینہ نے بھی ایمان لا لیا۔ تو یہ بات تھی وہاں پر۔ تو اس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوسائٹی میں اتنے اسپیشل تھے ان کی اخلاق کی وجہ سے، تو لوگوں کا ان کے لیے جو رجحان تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے رائے کا مساوی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کے چیف تھے اور ہمیشہ سے مالداری اور عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہی واز رچ آلسو، ان کے فادر بھی رچ تھے، انہوں بھی ٹریڈ کرتے تھے اسٹارٹنگ سے، ہی واز رچ، اور جو ہے لکشریس لائف تھی ان کی، سبحان اللہ، مگر حق ایکسپٹ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ حق کو فوراً قبول کرنا، امیڈیٹنس، کوئکنس ان ایکسپٹنگ دا ٹروتھ، فوراً ایکسپٹ کرنا ان کا جو ہے ایکچوئل کیریکٹرسٹک تھی۔ امام النووی رحم اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم فضیلت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنے مرتبے، مقام یا اس بات کا بالکل نہیں سوچا کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر میں یہ پروفٹ جو انہوں کلیم کر رہے ہیں، کیا اگر میں یہ پروفٹ کلیم کرنے والوں کے ساتھ فیوچر میں میرا کیا ہوگا، مکہ والے میرے کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، میں تو چھوٹی موٹی ٹرائب کا ہوں، میرے کو کارنر میں لے کے جا کے کچل بھی دیا تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، ایسا ان کا ٹرائب تھا۔ تو پھر بھی نوبل تھا ان کا ٹرائب۔ تو اس طرح قریش پہلے کیسے تھے، آپریشن میں نمبر 1 تھے، کس کو کدھر جا کے کیسا آپریشن ظلم کرے، کیا کیا ظلم نہیں کیے وہ، تو پاسبلٹی تھی ایون ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی کرنے کی، مگر وہ یہ تمام تھاٹس یا فیوچر میں میرا کیا ہوگا اگر میں اسلام لا لیا، تو یہ سب تھاٹس ان کے نہیں تھے۔ حق کو ایکسپٹ کرنے نمبر 1 اور حق کو عمل میں تبدیل کرنے میں نمبر 1 تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً تصدیق کی اور حق کو بنا کسی شک کے تسلیم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وہ شخص جسے میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے شروع میں شک کیا، ڈاؤٹ کیا، سوال کیے، سوائے ابو بکر کے،
جب میں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے فوراً تصدیق کی۔ تو یہ حدیث گھر کے باہر کے لوگوں کے لیے تھی، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آلریڈی گھر میں بولتے ہی ایکسپٹ کر لیے تھے، کیونکہ بحیرہ کی بات آلریڈی پہنچ چکی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان کا دعویٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہی واز اے بلڈر آف مسلم کمیونٹی۔ تو نہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی عقائد کا معمولی رکھنے کے بجائے ان کا فیتھ دل میں بھی رکھ لے سکتے تھے، ان کے عقائد معمولی بھی رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے کمیونٹی میں اسپریڈ کرنے کے بارے میں سوچا ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ اینڈ لیفٹ میں انہوں ہی دکھتے تھے، صرف ارد گرد میں ایک مضبوط اور متحدہ کمیونٹی بنانے پر کام کیا انہوں نے۔ ان کی تصدیق صرف شخصی یقین تک محدود نہیں تھی، وہ اسلام کے داعی بن گئے۔ اپنے بیان کی جو ہے اسپریڈنگ آف ورڈ آف اسلام میں ان کا جو ہے، اور ان کو اس میں مقام اور عزت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا انہوں نے۔ سب لوگ ان کو سچا، اچھے کیریکٹر والے مانتے تھے۔ ابن درینہ تو ان کو شہر سے باہر بھی جانے نہیں دیے، تو قریشوں کو انہوں خود نپٹ لیے۔ کیا رشتہ تھا ابن درینہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایک شہر کے بھائی بھائی تھے بس، اور وہ تو نان مسلم بھی تھا سٹارٹنگ میں ابن درینہ، پھر بھی وہ جانے نہیں دیے، کیونکہ اتنے اسپیشل تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوسائٹی میں۔ کیسی سوسائٹی تھی وہ؟ جاہلیت کی سوسائٹی تھی، کیا کیا نہیں ہوا کرتا تھا، بچے، چھوٹی بچیوں پر ظلم، یا پھر ان کا حق مارے جانا، عورتوں کا حق مارے جانا، گیملنگ اینڈ آل دیس، کیا الکوہولزم وغیرہ، بہت جاہلیت تھی۔ بڑے بڑے ایلٹ کیٹیگری کے ٹرائبل چیف میں بھی جاہلیت تھی۔ تو ایسے سوسائٹی میں ایسے جیم کا رہنا، ایسے ہیرا جواہرات ٹائپ کے پرسن رہنا، کون جانے دے گا انہیں؟ تو اس طرح انہوں نے اور اس ان کے اپنے پوزیشن کا استعمال کر کے دعویٰ دینا سٹارٹ کیا انہوں نے۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت کس طرح دی انہوں نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اثر رکھنے والی شخصیت تھے، ایک بہت اثر رکھنے والی شخصیت تھے، جو مکہ میں بہت عزت اور مقبولیت رکھتے تھے۔ ان کا لفظ بہت اثر کرتا تھا۔ when he gives a word، لوگ اس پر بلیو کرتے تھے، اور ان کی ایمانداری، ان کی بلاغت نے انہیں اسلام کا ایک زبردست دائی بنایا۔ he was a kind of دائی آف اسلام، میل دائی آف اسلام۔ ان کی کوششوں سے لوگ فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کون کون اسلام قبول کریے؟ امیجن، جو ہم عشرہ مبشرہ سیشن کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس میں جو لسٹ ہے، وہ ٹاپ 6 ممبرز جو ہے، ان کو اسلام کی دعوت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جرہ، سعد بن ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام لوگ جو جنت کے جو ہے ڈویلرز ہیں، جن کو پرومس کیا گیا جنت، ان صحابہ کو ایمان دلانے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امیجن، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں یہاں پر آپ، سٹوریز اپارٹ، ہم سٹوریز پہ سٹوریز پڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا ہم اس میں کیا ہم ریفلیکشن کریں گے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپوز ان کا کیا رول تھا، احد میں کیا رول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سچویشن تھا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بڑے کام کیے، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہ سب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کھداتے تھے، سب کچھ کرتے تھے اسلام کے کاز میں۔ تو کئی چیزیں ہیں جو اچھائیاں ہیں، ان کا اجر، پرماننٹ اجر اب تک صدقہ جاریہ کے طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹینیوسلی قیامت تک مل رہا ہے۔ امیجن، تو جن لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں لایا، تو ہمارا لینس اتنا ہم کو وائڈن کرنا ہے، ہماری سوچ اتنی، امیجنیشن اپنی وائڈن کرنی ہے کہ اجر کس کا کتنا پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف جو اچھائی کر کے گئے، ہاں،
وہ جو اچھائی کر کے گئے ان کو ہم قرآن میں آج تک پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک ان کے بارے میں پڑھا جائے گا، تو کیا ان کا صدقہ جاریہ رک گیا؟ نہیں، ان کو قیامت تک اجر کنٹینیوس مل رہا، ابھی بھی مل رہا ان کو، اگر ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے، اور ان کا لیول ریز ہوتے جا رہا۔ تو یہاں تک اپنی امیجنیشن رکھنا ہے یہ فیلڈ میں۔ تو جن لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں لایا وہ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف۔ یہ دونوں مقبول اور امیر شخصیت قریش کے ایلٹ لوگوں میں سے تھے۔ ان کا اسلام لانا اسلام کا مقام میں اضافہ کا سبب بنا۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سبحان اللہ، یہ لوگ تو نوجوان اور بہادر، ویری بریو تھے۔ یہ دونوں ٹین ایجرز اسلام کا ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی بن گئے، اور جنت میں ان کا جو ہے ہم سائے بن گئے جنت میں۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم اور نوبل لوگ تھے جو اسلام کے جو ہے فعل اور دفاع میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا خاصیت ہے میں بتاؤں کہ they are the neighbors of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم in جنت۔ ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے شخصیت ہیں، مگر یہ بتایا گیا ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے آر اسٹریٹ اوے نیبرز ہیں، پڑوس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں؟ انہوں نے جو کردار ادا کیا احد کے بعد، احد کے دوران اور احد کے جو ہے پوسٹ احد سیشن میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیٹھ پہ جو ہے لے کر گئے تھے، اپنے کندھے پر لے کے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں وار ہوا تھا، ان کے دانت مبارک جھڑ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹیتھ، اور ان کو تلوار لگی تھی سینے پر، شولڈر پر، اور ان کے کان کی لو پر بھی جو ہے تلوار پڑی تھی، گھائل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی پروٹیکشن میں آ کر ٹھہرنے والے کون تھے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ جو ہے حرام کر دی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور ان کو جو ہے یہ اسپیشل پوزیشن ملا۔ دے آر دا نیبرس آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنت۔ نیکی کی ہدایت کا اجر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کی ہدایت دے تو اس کو اس نیکی کا اجر ملتا ہے جس طرح اس سے نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام نیک عمل کا اجر ملتا ہے جو ان کے ذریعے اسلام لانے لوگ کرتے ہیں۔ تو واٹ ایور، اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہادت پڑھانے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کریں گے جو ہے ان کرے تھے، اس کا پورا اجر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آلریڈی مل گیا۔ تو یہ چیز ہم کیسا کریکٹ کر سکتے ہیں؟ اب ہم کسی کے لیے کچھ فائدہ پہنچائے دین سے ریلیٹڈ، آپ کسی کو دعوت دیں، یا پھر آپ کسی کو کچھ اچھی حدیث بھی سنا دیے، وہ شخص جو ہے حدیث کو عمل کریں گا تو قیامت تک آپ کو جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ یہ چیزیں ریالٹی ہے۔ تو دوسرا اہم شخصیت جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلم ہوئے وہ ہے ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نوٹیبل شخصیت ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعویٰ کے ذریعے مسلم بنے۔ ان کی وائف جو ہے ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، ان کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، اور وہ ام المومنین بن گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کی وفاداری اور ان کی لگن اسلام کی پہلے کمیونٹی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ان کا تھا۔ یہاں پر ایک اینڈلیس ریوارڈز ان کو جو مل رہے ہیں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا۔ ہر دعا، ہر صدقہ، ہر نیک عمل جو ان لوگوں نے کیا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلم ہوئے، وہ سب ان کی نیکیوں کا جو ہے ان کا جو ہے پورا ویٹیج ان کا ان کے لیے شامل ہوتا ہے۔ ان کی دعویٰ نے اسلام کا فروغ کے لیے بنیاد کا کام کیا جو انہیں تاریخ سے سب سے اثر رکھنے والی شخصیت بناتا ہے۔ یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے
اگر آپ اور ہم ڈسکس کریں گے کچھ تو آپ کا اور ہمارا بانڈ اسٹرینتھن ہوگا، اور ہم آگے کے سیشنز میں بھی ہم جو ہے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہے ان کا ٹارچر اور ان کے سلیوز کو فری کرنا وغیرہ، بعد میں بہت سارے بیوٹیفل ٹاپکس ہیں، اور کس طرح جو ہے اسکارپین سے بچایا تھا غار تھور میں، باقی یہ سب چیزیں آگے ہم پڑھیں گے، اور کیا کیا ہوا تھا مائگریشن کے ٹائم پر وغیرہ۔ تو یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے۔ ان کے بارے میں پڑھنا الگ بات ہے، وہ پڑھ کے اپنے عمل میں لانا الگ بات ہے۔ تو عمل میں لانے کے لیے آپ اور میں ڈسکس کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم لاسٹ 10 منٹس ڈسکشن ہی کریں گے، تو یہاں پر میں سٹاپ کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو کچھ بھی آپ کے ریفلیکٹیو پوائنٹس آپ جو سمجھے، یا پھر کچھ آپ کو سمجھ میں آیا مجھے نہیں سمجھ میں آیا ہو، پھر کچھ بات آپ آلریڈی جانتی ہو جو میں نے ڈسکس نہیں کیا، تو ہم کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اب۔ ایک بات